ذی الحج کے پہلے 10 دن سال کے بہترین دن ہیں جن میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان دنوں میں کی جانے والی اہم عبادات آج ہم آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر اذکار کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کی بڑی عظمت ہے اور بہت ہی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی کہ لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہا کرو۔ یہ بہترین وظائف ہیں جو ہم ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں، جو کہ مسنون ہیں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تاکید کی ہے۔ ذی الحج کی 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کو خاص طور پر اپنی اولاد کے حق میں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی تھی۔ اولاد کے علم و عمل میں برکت کی دعا کریں، اولاد کی صحت، زندگی، مال اور برکت کے لیے دعا کریں، اولاد کے نیک نصیب اور نیک جوڑے کے لیے دعا کریں، اولاد کے لیے اچھی صحت اور فرمانبرداری کے لیے دعا کریں۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے، جس میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو غسل کر لیں یا وضو کریں، حج کرنے کی نیت کریں، یعنی کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ نماز فجر کے بعد احرام باندھ لیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، طواف 7 مرتبہ کعبے کے گرد چکر لگائیں، 2 رکعت مقام ابراہیم کے نزدیک نماز ادا کریں، آب زمزم پئیں، ظہر سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو جائیں، تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیں، منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں، منا میں تمام رات قیام کریں۔ اس طرح حج کا جو پہلا دن ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ حج کا دوسرا دن، حج کے دوسرے دن کیا کرنا ہے؟ 9 ذی الحج کو کرنے کے کام کیا ہیں؟ حج کا دوسرا دن آپ کا منا میں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد عرفات جائیں، عرفات میں ظہر اور عصر ادا کریں، سورج غروب ہونے تک عرفات میں قیام کریں، عرفات میں مغرب ادا نہ کریں، سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ جائیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر مزدلفہ میں ادا کریں، 49 کنکریاں اکٹھی کریں، تمام رات مزدلفہ میں قیام کریں۔ حج کا دوسرا دن بھی مکمل ہو گیا۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ کو کرنے کے کام۔ حج کے تیسرے دن آپ مزدلفہ میں ہیں، سورج نکلنے کے بعد منا میں جائیں گے، جمرات کو کنکریاں ماریں گے، جانور کی قربانی کریں، بال کٹوائیں، احرام کھول دیں، مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں آ جائیں، طواف زیارت کریں، 2 رکعت مقام ابراہیم کے قریب نماز ادا کریں، آب زمزم پئیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، مکہ مکرمہ میں قیام نہ کریں، واپس منا جائیں۔ حج کا تیسرا دن بھی مکمل ہو گیا۔ یہ تو تھے ان لوگوں کے لیے احکامات جو حج کرنے گئے ہیں۔ جو حج کرنے نہیں جا سکتے وہ گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، نماز کی پابندی کا اہتمام کریں اور ان 10 دنوں کی فضیلت جو ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ ان ایام میں غیبت، چغلی اور فضول باتوں سے بچیں اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ۔ 9 ذی الحج کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت رکھتا ہے، جو پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، تو کوشش کریں 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں۔
10 ذی الحج کو قربانی کرنا ان دنوں کا سب سے افضل عمل ہے، جو کہ سنت ابراہیمی ہے، اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں۔ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ 10 ذی الحج کو کی جائے، اور یہ سب سے افضل ترین عمل ہے ذی الحج کے مہینے کا، جسے عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، قربانی کی عید بھی کہا جاتا ہے، بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے، جس میں مسلمان جو ہیں سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو ہے مال مویشی قربان کرتے ہیں۔ قربانی کے وقت کی سب سے بہترین دعا جو قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، آپ کہہ دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ بہترین دعا ہے جو ہم قربانی کے دوران پڑھ سکتے ہیں، اور جس کی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں تاکید کی ہے کہ ہم یہ جو ہے دعا پڑھا کریں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔